پھر میرے والد کا 2013 میں انتقال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرے والد سے بڑی محبت تھی ان کی, تو جنازے میں آئے تھے چچا اور بڑی شفقت فرمائی. اور پھر ایک اور بات بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ جنازے میں شرکت کی انہوں نے. پھر جب والد کے انتقال کے بعد پہلی چچا نے پھر بلایا کہ حلقے میں آؤ. ان دنوں میں جب پڑھ رہا تھا اور یہ تمام چیزیں شروع ہوئی تو میرا حلقے میں تھوڑی ناغہ ہونا شروع ہو گیا تھا. انہوں نے مجھے بلایا تھا, کہا کہ اس بار تم بیان کرو گے. اچھا ماشاء اللہ. تو میں نے پہلی بار کہیں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بیان کیا. 1-2 منٹ جتنا بھی مطلب تو وہی حوصلہ افزائی فرماتے, ایسی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. اب وہ جیسے عبد المجید رحمانی صاحب کے ساتھ ہوتے حامد, وہ ساؤنڈ سسٹم جو چلاتے تھے سیٹ کرتے تھے اس وقت جو ہے اس دوران, تو ایک دفعہ وہ نہیں تھے. اچھا. تو اس وقت لطف نہیں آیا نا, وہ تو کچھ گڑبڑی سی ہو گئی. تو اگلے دفعہ جب وہ آئے تو ان کی حوصلہ افزائی کی, کہا کہ جو جس شخص کا جو کام ہے اگر وہ وہاں پر نہ ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب حامد کی بڑی تعریف بھی کی, کہا لیکن حامد نہیں تھا تو اس کی غیر موجودگی کا باقاعدہ احساس ہو کے اس کو ایک حوصلہ افزائی تھی. یعنی تو بڑے مثبت انداز میں جو ہے ہاں توجہ دلائی. بالکل. اچھا پھر جو حلقہ رحمانی کے جو پروگرام جو سالانہ ہوتے تھے تو ہم اس میں آتے تھے. لنگر شریف میں دنیا مافیا کی جو انواع اقسام کی نعمتیں ساری آپ کو وہاں ملتی. آئس کریم بھی ہوتی ہے, اگر آم کا موسم ہوتا تو مینگو آئس کریم ہوتی, پشاوری آئس کریم ہوتی, تکے بھی ہیں, تو پھر فروٹس بھی موجود ہیں. اچھا پھر اس وقت یہ تھا کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میرے گھر والے بھی شریک ہوں. وہ اتنی بڑی اور اتنی بہترین دعوت ہوتی تھی تو ہم جانے لگتے, چچا سے اجازت لیتے تو چچا پوچھتے تو پتہ چلا کہ والدہ اور چھوٹی بہن بھی آئی ہوئی, تو آئے تو ان کو بھی ہدیہ دیتے تھے چچا. تو بھی مطلب یہ بزرگوں کی خاص ہے ایسی محبت بنانے کے سارے انداز سے چچا نوازنا, بس نوازنا, پیار دینا, محبت دینا, اور کبھی کسی کو اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹایا. اور اگر میں تو کم سن شناخت تھا اس لیے, اگر میں کبھی دیر سے بھی آ گیا جی مطلب کوئی چانس ہی نہیں تھا نا اس وقت, تو کہ اب کیا مطلب اگر وقت بھی گنجائش نہیں ہے, لیکن چچا مجھے پڑھواتے تھے موقع یہ بڑی ان کی. اچھا محمود بھائی شاعری تو نہیں ہو گئی, ایک دو بات جلدی قاری صاحب کا عرس تھا جی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت میں نے کلام پڑھا تھا, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. اور وہ اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت پتہ نہیں کیا کیفیت ہوئی محفل کے اندر. جی کیا ہوا, جب میں نے پڑھا نا تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا نذرانہ دینے کے لیے. تو ذرا 2 اشعار ہو جائیں اس کی, میں بالکل پیش کرتا ہوں. پورا مجمع کھڑا ہو گیا نذرانہ, کیا ہوا پتہ نہیں. اگلی دفعہ جب حلقے میں گیا تو چچا نے کہا کہ وہی کلام پڑھو. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا, وہ ہوا کیا تھا وہ چچا جانتے ہیں. اور چچا نے کئی دفعہ پھر وہ کلام مجھ سے پھر بعد میں پڑھوایا نا. تو مجھے بڑا وہ جو ہے وہ پھر 1-2 کلام جیسے فارسی کے تھے, زینت یا سیتو, جیسے میں شروع کرتا تھا جیسے چچا بس خوش ہو گئے ہو نا, تو چچا کا جھومنا جیسے ہی وہ شروع کیا اور چچا نے ایسے ہاتھ مارا جھومنا شروع کر دیا. تو کچھ کلام ایسے تھے جو چچا کو بہت پسند تھے. پھر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کیا ہوا کہ جو حلقے کے جو دروس ہوتے تھے اور جو نعتیں ہوتی تھی تو چچا جان نے ان کی کیسٹس بنوانا شروع کر دی اس دوران. 2000 کے آس پاس کی بات ہے. تو پھر لوگ بڑے شوق سے لیتے تھے. میری الگ سے جو جتنے میں نے کلام پڑھے ہوتے تھے وہ آڈیو الگ کروا کے ایک باقاعدہ کیسٹ بنوائی چچا نے. اسی طرح سے رفاقت بھائی کی, وسیم عظیم بھائی برادران کی, تو ایسے آصف بھائی کی, تو اس طرح لوگ وہ بھی خریدتے تھے الحمدللہ. اور بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا تھا. کوئی ہم سے پوچھتا بھائی نعت کی کیسٹ سے تو آتے ہوں, چچان کے حلقے سے جو پیش کر دیتے تھے. تو چچان کی ابھی پتہ نہیں میرے ابھی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی اور وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا. میں جلدی سے 1-2 اشعار پڑھ دیتا ہوں.